تقریباً $2 بلین کے قریب تو فرانس کا آپ کے پاس قرضہ ہے. اگر کل کہیں گے جی واپس کریں آپ جس طرح باقی سعودیز نے اور UAE والوں نے کہا تھا, پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب یہ بھی ذرا قوم کو بتا دیتے کہ آپ نے ان 2.5 سالوں کے اندر کتنے ارب ڈالر جو ہے آپ نے بیرون ملک جو ہے مختلف مالیاتی اداروں سے یا مختلف ملکوں سے امداد کے نام پر, قرضوں کے نام پر لیا ہے. سعودی عرب آپ نے جس طرح جولی باندھی اور کشکول پکڑا آپ نے, سعودی عرب سے $3 ارب ایک دفعہ, پھر $3 ارب ایک دفعہ چلے انہوں نے واپس مانگ لیا, پھر UAE سے, پھر چائنا سے, پھر ترکی سے, آپ کو پتہ ہی جس طرح ملے. تو آپ نے تو 2.5 سال میں جتنا انہوں نے 30 سالوں میں قرضہ نہیں چڑھایا پاکستان کے اوپر, وہ چڑھا دیا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے ان کو قرضوں کے اندر آپ نے, جنہوں نے کہا کہ ہم کبھی لون نہیں لیں گے, خودکشی کر لیں گے, لون نہیں لیں گے, وہ شخص سب سے بڑا بھکاری بنا اس دنیا کا, اس ملک کو کے ساتھ جو انہوں نے حال کر دیا بھیک مانگ مانگ کے. یہ بات جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو ساری قوم کو کہتا ہوں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا آپ کو. کہ اس ملک کے مسئلے تب ہی حل ہوں گے جب عمران خان جیسے کرپٹ اور نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہمیں نجات ملے گی. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کہ 1,75,000 روپے ہر پاکستانی شہری اس وقت مقروض ہو چکا ہوا ہے, جس میں اس حکومت کے قرضے بھی اور ماضی کے قرضے بھی شامل ہیں. اور اس حکومت نے جو بوجھ ڈالا ہے وہ تقریباً 54,901 روپے, تقریباً 55,000 روپے فی کس بوجھ اس حکومت نے ڈالا ہے 2.25 لاکھ روپے میں سے. کہ فرانس کا 17-18 ارب قرضہ ہوگا, وہ آپ اور ہم پاکستانی غلامان مصطفیٰ اور پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں غلامان مصطفیٰ, وہ انشاءاللہ اپنی جائیدادیں بیچ کے وہ اس کا قرضہ اتاریں گے. لیکن ایک سوال کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے ہیں تو اس کے پاکستان کی معیشت اور سفارتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ فرانس یورپی یونین کا ایک اہم رکن ہے. فرانس UN سیکیورٹی کونسل کا بھی مستقل ممبر ہے اور پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا اہم حصہ ہے, اور اس حصے میں سے ایک بڑا شیئر یورپ ایکسپورٹس کا ہے. اب یورپی یونین نے پاکستان جو GSP+ ہے اس کو بھی ایک سٹیٹس دے رکھا ہے, اور یورپی ممالک کا پوری دنیا میں ایک اہم مقام بھی ہے, اور پاکستان کیا ان ممالک سے اپنے تعلقات خراب کرنا برداشت کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا ہمارے ملک کو جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے. اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں, تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری, فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے, جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ, ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا, مہنگائی بڑھے گی, غربت بڑھے گی. تو نقصان ہمیں ہوگا, فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا. اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اب تک ہوا کیا ہے ہمارے ملک میں. یہ ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا. اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے, لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے, 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں, 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. پہلے دن جب شروع ہوا تو تقریباً 100 سڑکیں بلاک کر دی. اس سے جو عوام کو نقصان ہوا, اس سے کئی جو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں جا رہے تھے, بیچارے جو کرونا کے مریض ہیں, ان میں اموات ہوئی. بھی آپ نے اتنے اسٹرانگ ڈیسیژن لیے, پروسکرائب آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا, 4 شیڈول میں ڈالا, بندوں کو گرفتار کیا, آپ نے بین کر دیا, 3 دن کے بعد سوری کر کے آپ واپس آ گئے, اس لیے کہ آپ پہ دباؤ زیادہ تھا کہ کام خراب ہو گیا. اب اہم سوال یہی ہے جی کہ ایک تو ساری دنیا کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک جو میسج جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ جی ایک سفیر کو اٹھانے کے بعد 26 سفیروں کو آپ کے وہ نکال دیں گے, پوری دنیا سے آپ کٹ جائیں گے. لیکن سوال یہ کیا ہم ایک اکیلا اسلامی ملک ہیں دنیا میں, یا 50-60 اور بھی اسلامی ملک ہیں؟ کیا ایران میں اس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ کیا سعودی عرب میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں؟ ایک لے دے کے صرف پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور بھلا آپ دیکھیے کہ ان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس سے کہو کہ معذرت کرے یا اس قسم کی بات کرے, وہ کہتے ہیں نہیں, فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر لو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک تو فرانس بتا دیں خود بڑا ایک اہم ملک ہے, ہمیشہ سے اس کی ایک اثر رسوخ رہا ہے, پاکستان کو ایڈ بھی دیتا رہا ہے, پاکستان کا بڑا بائر ہے,
تو پہلے تو آپ فرانس کی اہمیت کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں. دوسرے فرانس ای یو کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ بھی بڑا اثر رسوخ رکھتا ہے, بلکہ ای یو بنائی جو ہے اس کے جو بنانے والوں میں فرانس شامل ہے. تو گویا آپ ای یو کے ساتھ اپنے تعلقات کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں بالکل ہی ناقابل قبول ہیں. جو کچھ بھی حکومت اس میں فیصلہ کرتی ہے, امید ہے کہ قومی مفاد کو دیکھ کے کیا جائے گا اور اصولوں پہ کیا جائے گا. اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا اس قسم کے موب نے پریشر ڈالا کہ یہ فیصلہ کرو اور یہ پالیسی بناؤ, تو پھر آپ نے ایک خطرناک روایت قائم کر دیں گے. آئندہ بھی جا کے ملک کو بڑا شدید نقصان اٹھانا